وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو باب پہلی رمضان سے چل رہا تھا، جمعہ سے لے کر کل تک یہ سلسلہ منقطع رہا۔ میری ضروریات تھی جس کی وجہ سے میں سفر پر تھا اور اس درس میں شامل نہ ہو سکا۔ یہ میں اس کو اپنی قسمت کی خرابی سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے مجھ سے جو ناغہ ہوا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ آخری سانس تک میرے آقا کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں نے سیرت کے باب میں جہاں تک آپ کو بیان کیا، اب ہجرت کا پہلا سال تھا، یہیں تک شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو پہلا سال تھا مدینہ میں، وہ پہلا سال تو اسٹیبلشمنٹ پہ چلا ہے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اس کے لیے جو زمین لی گئی وہ 2 یتیموں کی تھی، یہ سب میں نے آپ کو بتایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیسوں سے وہ زمین خرید لی اور اس کو وقف کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد ازواج مطہرات کے مکانات بنائے، یعنی اپنی بیویوں کے لیے۔ اس میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ یہ دونوں نکاح مکہ میں ہی ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ نکاح ہوئے ہیں۔ جب تک سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضور کے نکاح میں تھیں، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا یہ دوسری بیوی ہیں، اور ان کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ، آپ سے نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کا یہ پہلا سال تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ بھی حضرت سودا بھی مکہ سے چل کر کے مدینہ آئیں، حضور کا پورا گھرانہ ہجرت کر کے آیا۔ ان کے لیے بھی مکانات بنائے گئے۔ مکانات کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ایک ام المومنین کا گھر ہوتا تھا، جو مسجد نبوی کے اطراف میں جو مکانات بنے تھے، وہ جانتے ہیں 6 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا پورا گھر ہے۔ پورا گھر جو ہے 6 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا، اور چھت جو ہے وہی کھجور کے چھپر کی ہوتی تھی، اور اتنے نیچے کہ کوئی بھی شخص چھت کو چھو سکتا تھا۔ یہ امہات المومنین کے مکانات جس میں میرے آقا آرام فرماتے، اور پورے کمرے کو دروازہ نہیں ہوتا، بلکہ جو چوکھٹ ہوتی اس پر کمبل ڈال دیا جاتا یا ٹاٹ کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا پردے کے لیے، اس کے علاوہ کسی مکان پہ دروازہ نہیں تھا۔ یہ سادگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں صلاح۔ دنیا سے پوچھ کر کے بتاؤ کوئی ان کا بادشاہ ایسی سادگی بتا سکتا ہے؟ بادشاہی میں فقیری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجبوری نہیں تھی۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن حضور نے امت کے غربا اور فقراء کے لیے یہ سادگی اختیار فرمائی۔ یہ مکانات کی تعمیر ہوئی، یہ پہلا سال ہے ہجرت کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد عقد مواخات فرمایا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ عقد مواخات کیا ہے؟ عقد مواخات یعنی انصار اور مہاجرین میں بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا، اور وہ اتنا مضبوط رشتہ ہو گیا کہ مہاجرین جو انصار کے بھائی بنے وہ 6 مہینے تک رہے صرف ان کے گھروں میں ہجرت کرنے کے بعد۔ بھائی تو زندگی پر رہے، لیکن انصار نے ہر ایک کو اپنے گھر میں جو جگہ دی تھی، 6 مہینے کے اندر سارے لوگ ایسے اسٹینڈ ہو گئے تھے جیسے کہ سب تجارت
کہ گر جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی تجارت، حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کا کوئی مکان نہیں تھا مدینے میں، لیکن تجارت میں وہ اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر، وہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں مٹی کو بھی چھو دوں تو سونا ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 3 سال کے بعد تجارت کا معاملہ مدینے میں یہ تھا کہ ملک شام سے جب ان کی تجارت کا قافلہ آتا تھا مدینے میں تو 700 اونٹوں پر سامان لد کر کے آتا تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ 6 مہینے سے زیادہ کسی بھی صحابی، کل مہاجرین جو تھے وہ تقریباً 60 کے قریب مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں۔ ان کے مکانات نہیں تھے، لیکن 6 مہینے کے بعد سب کے اپنے اپنے مکانات بن گئے۔ اب ہجرت کے پہلے سال جو اہم چیزیں واقع ہوئیں وہ کیا ہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہم چیزوں میں یہ عقد مواقات ہے، اور دوسری اہم چیز جو واقع ہوئی، اس وقت نمازوں کے لیے یہ اہتمام نہیں تھا کہ بلایا کیسے جائے لوگوں کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور نے طلب کیا اور مشورہ لیا۔ کسی نے کہا ایک بڑی آگ جلا دی جائے اور آگ دیکھ کر کے لوگ نمازوں کے وقت میں آ جائیں گے مسجد کی طرف، 5 وقت کی نمازوں کے لیے بلانا ہے۔ تو پھر کسی نے یہ کہا کہ سیپ بجائی جائے گی، ناقوس جس کو کہتے ہیں باجا، اس کی آواز سے لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پسند نہیں فرمائے، مشرکین کے طریقے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال سے کہا ایک کام کرو، ہر نماز کے وقت تم محلوں میں چلے جاؤ اور زور سے آواز لگاؤ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں محلوں میں جاتے تھے، الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، یہ کہتے تھے اور لوگ سمجھ جاتے نماز کا وقت ہو گیا، آ گئے۔ یہ پہلے نمازوں کو بلانے کا طریقہ تھا ابتدائے اسلام میں۔ پھر ہوا یہ، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ اذان شرعی جو آج اذان دی جاتی ہے، یہ الفاظ کوئی پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ انہوں نے سنے خواب میں۔ اس کے بعد ایک ہی نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خواب میں آئے۔ تو حضرت عمر آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ الفاظ پکارے جائیں مسجد سے، زور سے پکارے جائیں اور لوگوں تک یہ آواز چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کی زبان سے کلام فرماتا ہے، الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ حضرت عمر کا جو مشورہ ہوا کرتا تھا وہ اکثر قرآن کی وحی یا اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس کے موافق ہوتا تھا، بعد میں آیتیں اتر جاتی تھی اسی طرح کی۔ تو یہ مشورہ طے پایا کہ اب یہ الفاظ بولے جائیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو بلایا اور کہا جو تم نے خواب میں الفاظ سنے ہیں یہ بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ وہ بلند آواز والے ہیں، اونچی آواز والے ہیں۔ اب ان کو یہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ پھر زندگی بھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے الفاظ پکارتے رہے، اور وہ اذان کی آوازیں آج بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہیں اور صبح قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ اور ایک باتیں کی بات میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو۔ پوری دنیا میں ٹائم ڈیفرنس ایسا ہے کہ یہ اذان کے اوقات اگر آپ دیکھیں گے تو فجر کا وقت انڈونیشیا سے شروع ہوا، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دوسرے ملک میں، اس کے بعد تیسرے ملک میں، پھر چوتھے ملک میں، یہ گھومتے گھومتے اذان جو ہے 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی۔ اللہ نے نظام ہی پوری کائنات کا ایسا بنایا ہے کہ فجر ہمارے یہاں ہے تو کسی کے یہاں ظہر ہے۔ ابھی آج ہمارے یہاں فجر ہے، ابھی باہر ملک میں یو کے سے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم تراویح پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے ہاں تراویح ہو رہی ہے، کسی کے ہاں ابھی افطار ہو رہی ہے، لیکن اذان کی آواز گونج رہی ہے ہر جگہ۔
ابھی میرے عزیزو یہ اذان کی ابتدا پہلی ہجری میں ہوئی. اس کے بعد اور ایک اہم چیز جو پہلی ہجری میں ہوئی، نمازیں. میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، یہ جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ سب 2 رکعت فرض تھی. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 ہی تھی، عشاء کی بھی 2 رکعت فرض تھی. 2 رکعت ہی فرض تھی پہلے ابتدائے اسلام میں. ہجرت کے پہلے سال نمازوں میں اضافہ ہو گیا تو ظہر، عصر اور عشاء میں 2 کی بجائے 4 کر دیا گیا. اب یہ فرض نمازیں صبح قیامت تک 4 ہی رہیں گی، لیکن جو اصل فرض تھی 2 اس کو سفر میں رکھ دیا گیا کہ جب بندہ سفر کرے گا تو وہ 2 پہ عمل کرے گا، اور جب گھر پر رہے گا تو یہی شریعت میں جو 4 ہے وہ 4 پر ہی عمل کرے گا. تو نمازوں کی رکعتوں کا اضافہ یہ بھی پہلی ہجری میں ہوا. یہ اہم واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ پہلی ہجری میں جو اور اہم واقعات پیش آئے تھے، ایک بڑا واقعہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد منافقین کی طرف سے چھوڑا ہوا شوشہ تھا. کیا ہوا؟ 3 عظیم جانثار صحابہ حضور کے، ان کا ایک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا مدینے میں. ایک حضرت کلثوم بن ہدم، یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں سب سے پہلے حضور مدینے میں اترے تھے. مسجد قباء جن کی زمین پر بنی ہے، وہاں تو حضور 24 دن تک تھے نا، میں نے سیرت میں بتایا. اس کے بعد حضور مدینے میں انٹر ہوئے، پھر ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہے. پہلے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اترے تھے، اور انہی کی جگہ پر یہ مسجد قباء بنی ہے، تو ان کا پہلی ہجری میں انتقال ہوا. دوسرے حضرت اسعد بن زرارہ، یہ انصار قبیلے کے بہت عظیم آدمی تھے. اور ایک صحابی، 3 جو ہے جانثار تھے اور بڑے پلر مانے جاتے تھے اسلام کی ابتدا کے. ان تینوں کا انتقال ہوا تو منافقین نے ایسی باتیں بنائیں، کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے عزیزوں کا ایسا تھوڑی نہ انتقال ہوتا اور ان کو اتنے بڑے صدمے تھوڑی نہ ملتے. ایسی باتیں ہونے لگ گئی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ایک بات آئی تو عین اسی کے دوسرے مہینے کافروں کے بھی 2 بڑے گرو گھنٹال مر کر ختم ہو گئے. ایک عاص بن وائل سہمی، یہ بڑا گستاخ تھا، لیکن تھا حضرت عمر بن عاص کا. حضرت عمر بن عاص جو ہیں ان کا باپ وہی عاص بن وائل، وہ مر گیا. دوسرا جو بہت بڑا شریر آدمی تھا جس کی مذمت میں قرآن میں 10 برائیاں آئی ہیں، جس کی ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا رہا، اور اسی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ زنا سے پیدا ہوا ہے. جب اس کے حق میں یہ آیتیں نازل، 10 برائیاں سورہ قلم میں آئی ہیں اس کے خلاف کہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی ایسی خرابیاں اللہ نے گنائی. اس نے 9 خرابیاں تو محسوس کر لیا کہ ہیں میرے اندر، لیکن قرآن نے کہا نا کہ زنا سے پیدا ہوا، تو وہ اپنی ماں کو جا کر کے گرا دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. کہاں بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اس کی ماں ڈر گئی ولید بن مغیرہ کی، اور اس کے بعد پھر اس سے کہا کہ اگر تو صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ تھوڑی بیٹھتا. ہاں مجھ سے ایک بار خطا ہوئی تھی کہ جنگل میں ایک چرواہے سے میں نے زنا کیا تھا، اسی سے تو پیدا ہوا. قرآن نے سچ کہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو وہ گستاخ رسول بھی پہلی ہجری میں ہی مر گیا. لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید کا باپ ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ المسلول ہے ان کا باپ ہے. اسلام کی ابتدا ایسے عجائبات سے بھری ہوئی ہے. کسی کا باپ شیطان ہے، کسی کا بیٹا شیطان ہے، لیکن خاندان میں کوئی نہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ واقعات ہوئے تو منافقین کی زبان بند ہو گئی. منافقین پہلے دن سے یہ سب چیزیں شروع کیے ہوئے تھے. اب ایک وہاں کا بیک گراؤنڈ بھی میں بتاتا ہوں تاکہ سیرت کو سننے میں آپ کو مدد ملے. مدینے کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ جب مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو وہاں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے، خاندان تھے.
اور یہ آباد تھے، بڑے بڑے محلات، پکے پکے مکانات بنا کر محفوظ رہتے تھے لوگ. اور ان لوگوں کی اور انصار مدینہ جو ہیں ان کی پہلے سی یعنی بنتی نہیں تھی، ادھر ادھر چلتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ. انصار کون ہے؟ انصار میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ مدینے کے لوگ ہیں. ان کے دو قبیلوں کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ ایک جنگ جو مشہور ہے پوری تاریخ میں، جنگ بعاث 120 سال تک چلتی رہی، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مرتے ہی تھے. تو یہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے. اور یہودی، یہ تینوں قبیلوں کے یہودی کیا کرتے تھے، یہ انصار کو ہمیشہ لڑا کے رکھتے تھے کہ یہ مدینے کے اوریجنل لوگ ہیں، ان کو لڑا کر رکھتے تھے. اور اس لیے لڑا کے رکھتے تھے کہ ہماری برتری قائم رہے، کیونکہ اوس اور خزرج لڑتے رہتے تھے تو یہودیوں کا فائدہ ہو. یہ یہودی چور آج بھی دنیا کو یہی کرتے ہیں. عربوں کو انہوں نے جو آپس میں لڑا کے رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کی طرف کوئی نظر نہ اٹھاتی. وہاں پڑوسی ملک لڑتے رہتے ہیں، ایران کی عراق سے نہیں جمتی، لبنان کی اردن سے نہیں جمتی، شام کی سعودیہ سے نہیں جمتی، یمن سے نہیں جمتی. کیوں؟ یہ سب یہودیوں کے چھوڑے ہوئے کیڑے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا آپس میں لڑا کر کے رکھو. ورنہ مجھے بتاؤ پوری دنیا کے لوکیشن میں اسرائیل ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے بلکہ 6 طرف سے اس کو اسلامی ممالک گھیرے ہوئے ہیں. اسلامی ممالک پورے گھیرے ہوئے ہیں. ایک بارڈر اس کا جارڈن لگتا ہے، اسلامی ملک ہے، اردن، جس کو اردن عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں جارڈن ہے. ایک سرحد اسرائیل کی لبنان کی طرف ہے، ایک سرحد مصر کی طرف ہے. سب اسلامی ممالک ہیں. اور ترکی کی طرف، ایران کی طرف، ہر جگہ سے یہ گھیرا ہوا اسرائیل. لیکن میرے عزیزوں ان سب کے بیچوں بیچ رہتا ہے اور سب کو آپس میں ٹکرا کر لڑا کر رہتا ہے. یہ یہودی مدینے میں بھی یہی کرتے تھے، اوس اور خزرج کو لڑا کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے لڑنے سے ہماری حکومت قائم رہے گی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی ہمیشہ کے لیے ختم فرمائی میرے آقا نے. انصار کو ایسا بنا دیا تھا میرے آقا نے، ایسا بنا دیا تھا کہ اب وہ جو سالوں سے لڑتے تھے اب اپنے بھائی کی پیاس پر اپنی جان بھی دیتے تھے. یعنی آپس میں انصار میں اللہ کے رسول نے ایسی محبت ڈال دی تھی. اب یہودیوں کا کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہی کرتے، دسیسہ کاری کرتے، منصوبہ بندی کرتے، کہیں نہ کہیں سازشیں کرتے رہتے. لیکن جب مدینے آئے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا ایگریمنٹ بنایا. یہ تاریخی معاہدہ ہے. اس کو کچھ لوگ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو سامنے صحیح اس کا چہرہ بتاتا ہوں کہ کیا تھا یہ ایگریمنٹ. مدینے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں مدینے میں، مدینے کی حفاظت کریں گے. تمہارے 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے، اب یہاں مسلمان آباد ہیں، آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنا ہے، مل کر رہنا ہے. تو ہم سب ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، پیس ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں، امن معاہدہ. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں 6 شرطیں تھیں. اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ پہلے زمانے سے جو دیت اور فدیہ چلا آ رہا ہے، یعنی کسی کو مارا جائے، کسی ایک آدمی کا قتل ہوگا تو بدلے میں قصاص لیا جائے گا، دوسرا آدمی قتل ہوگا، یا تو پھر پیسہ جتنا دینا ہے گھر والے مقتول کے راضی ہوں گے تو وہ دیت اس کو کہتے ہیں. یہ بھی قانون چلتا رہے گا. فدیہ، جنگوں میں جو قیدی ہو کر کے آئے ہیں تو اس کو فدیہ دے کر کے آزاد ہونا ہے. یہ فدیہ اور دیت یہ قانون چلتا رہے گا فرسٹ نمبر پر. دوسرے نمبر پر یہ کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں گے اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہ پیس ایگریمنٹ کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ جب کبھی مدینے پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو وہ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی مل کر کے مدینے کا ڈیفنس کریں گے، لڑیں گے. کوئی بھی دشمن آئے گا مدینے کے اوپر تو ساتھ میں مل کر کے لڑیں گے. پھر یہ بھی تھا اس ایگریمنٹ کے اندر کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی سے صلح کرے گا تو دونوں ساتھ میں صلح کریں گے، لیکن مذہبی جنگیں جو ہے وہ اس سے الگ رہیں گی. یہ تمام شرائط کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن یہودی ایسی دغاباز قوم ہے، یہ کبھی بھی پیس ایگریمنٹ کو
زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے. اس کی کھلی مثال دیکھنا ہو آج آپ سرچ کر کے دیکھ لینا, میری بات نہیں, دنیا کے کوئی غیر جانبدار جو اینالائز کرتے ہوں یا پھر جو سیاسی شعور رکھتے ہوں ان سے بھی پوچھ لینا, سب سے زیادہ UN کے قوانین, ان کے لا کی دھجیاں کوئی اڑاتا ہے, وائلیشن کوئی کرتا ہے تو صرف اسرائیل ہے. اسرائیل میں UN کا کچھ نہیں چلتا, کچھ نہیں چلتا. پورے دنیا کے ممالک پر یہ دھونس جماتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, لیکن اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اسرائیل پر کتنی مرتبہ UN نے پابندیاں لگائی کہ فلسطین میں نئی بستیاں نہیں بناؤ گے. مسجد اقصیٰ کا جو انتظامی معاملہ ہے وہ UN کے اعتبار سے بہت پہلے ہی یہ ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ یہودی اس کے اندر اپنی عبادت کے طور پر نہیں جائیں گے. بہت ساری چیزیں, ہر چیز کا وائلیشن ہوتا رہا. فلسطین کو پورا کھا گئے, سوائے غزہ پٹی کے اب کچھ نہیں باقی رہا, سب کچھ ختم کر دیا. تو سب سے زیادہ ایگریمنٹ کو توڑنے والی قوم اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں. یہودی مدینے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ تو کیا, لیکن اس کے بعد یہ وائلیشن کیسے کیے اس کو میں آگے کی جنگوں میں بتاتا ہوں. لیکن پہلی ہجری میں اور ایک جو بہت بڑا یعنی تاریخی جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک اور تاریخ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی مبارک بھی پہلی ہجری میں ہوئی تھی. یہ شادی بھی اس طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عزیز ترین چہیتی بیٹی جو ہجرت کر کے آئیں مکہ سے مدینے میں, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, بڑے بڑے اجلہ صحابہ, ان کی خواہشیں تھی کہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے, لیکن کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کو رکھ نہیں پاتے. مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی, انہوں نے کسی کو قاصد بنا کر کے بھیجا پیغام نکاح کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا اللہ کی بھی یہی مرضی ہے, اللہ کی بھی یہی مرضی ہے. اور اس کے بعد اس ٹاپک کو کسی اور وقت میں کہ ان کی شادی کی جو تفصیلات ہیں وہ کس طرح سے ہوئی, یہ پہلی ہجری میں نکاح ہوا. اور اس کے بعد ہجرت کے بعد ایک اور اہم چیز, ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا لڑکا جو پیدا ہوا مدینے میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں, یعنی حضرت اسماء کے بیٹے. اسماء کون ہیں؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی. یہ ہجرت کر کے آئیں حضرت اسماء, اور حضرت زبیر بن عوام یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے ساتھ نکاح تھا کس کا؟ حضرت اسماء کا. اور حضرت زبیر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے بھی بیٹے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 10 جنتی صحابہ میں سے. تو حضرت زبیر اور حضرت اسماء یہ شوہر بیوی تھے, ان سے پہلا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ. یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں شہید ہوئے تھے حجاج بن یوسف کی جنگ میں, حضرت امام حسین کے کربلا کے بعد. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجری میں پیدا ہوئے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ کیوں پیدا ہوئے, پیدا ہونے کی یہ تاریخ, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا پورے مدینے میں کہ ہم جتنے بھی یہ ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے بھاگ کر کے مدینے میں آئے ہیں, ایسا ہم نے جادو کیا ہے کہ کسی کی نسل یہاں نہیں بننے والی ہے, کسی کا بچہ نہیں ہونے والا ہے, ان کی سب نسلیں ختم ہو چکی ہیں, ہم ایسا جادو کر کے رکھے ہیں. تو مہاجرین ڈرے ہوئے تھے کیا یہ یہودیوں کا جادو چل گیا کہ ہمارے کسی کے بچے ہی نہیں ہوں گے, نسل ہی نہیں چلے گی. تو سب سے پہلا جو بیٹا حضرت زبیر کے گھر میں پیدا ہوا حضرت اسماء بنت صدیق کے ہاں حضرت عبداللہ, پورے مدینے میں اس بیٹے کی پیدائش کی خوشیاں منائی گئی تھی. حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت زبیر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور یہودیوں کا چہرہ جھوٹا ہے, اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا. حضور نے گود میں لیا اور اپنا لعاب پاک سب سے پہلے نکال کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا. ان کے شکم میں سب سے پہلی غذا جانے والی میرے مصطفیٰ کا لعاب پاک ہے. یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات ہیں. اور اس سال میں کچھ جنگیں ہوئی تھیں, یہ بھی بتانا ضروری کیونکہ کل رات آپ نے جنگ بدر سن لیا تو وہ دوسری ہجری کا ہے, ہجرت کا دوسرا سال تھا, لیکن پہلی ہجری میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں جن کو سریہ بھی کہتے ہیں. میں نے کہا تھا
جو حضور نے کسی کو بھیجا تھا خود نہیں گئے اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں خود رسول پاک تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سریہ حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا دے کر 30 صحابہ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گئے تھے سیف البحر، ایک جگہ سمندر کے کنارے، وہاں پہنچے اور ابو جہل 300 لوگوں کو لے کر کے آیا تھا۔ 5 جنگیں میں بتاؤں گا، ہر جنگ میں ڈبل ٹرپل بلکہ اتنے زیادہ کافر آتے تھے، اور یہی بدر تک بھی چلتا رہا، بلکہ کربلا تک بھی چلتا رہا۔ اور لوگوں کو آج بھی تاریخ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، لوگ اپنی قلت کا رونا روتے ہیں، آج ہم تو مائنورٹی میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے۔ پہلے غزوے سے لے کر آخری غزوے تک کی تعداد اگر میں بتاؤں تو تمہارے دماغ سے یہ سب خام خیالی نکل جائے گی کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ گئے، سفید جھنڈا اس وقت علامت تھا، اور جب سیف البحر تک پہنچے اور صفیں لگ گئی تھیں، یہ لڑائی ہونے والی تھی۔ ایک مجدی نام کا ایک عرب کا بڑا مشہور شخص تھا، وہ درمیان میں آیا اور دونوں کی جنگ ہونے نہیں دیا اور دونوں کو واپس بھیج دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 صحابہ کو لے کر واپس آ گئے۔ یہ سریہ حمزہ پہلی ہجری میں ہی ہوا تھا۔ دوسرا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مہاجرین کو لے کر کے گئے تھے، اور ان کے مقابل میں بھی جو آئے تھے وہ تقریباً 400 کی تعداد میں کفار مکہ آئے، لیکن یہ بھی جنگ ہوئی نہیں۔ یہ رابغ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا قریب میں، وہاں تک یہ گئے تھے، لیکن وہ بھی جنگ ہلکی پھلکی ہوئی۔ اس کے بعد ایک تیسری اور ایک جنگ ہوئی، چھوٹی سی جنگ، اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر قافلہ بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اس میں تھے۔ یہ جنگ ہے، یہ سریہ ہے، اس میں اس کو سریہ بوات کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں سے ایسا مارا تھا، 12 تیر انہوں نے چلائے تھے، ایک بھی تیر خطا نہیں کیا، سب کے سب برابر نشانے پر کفار کو لگے تھے، اور ان کے تیروں کی ہیبت سے وہ جنگ ہی نہیں ہوئی، سارے میدان سے بھاگ گئے تھے، سارے بھاگ گئے تھے۔ یہ سریہ بھی پہلی ہجری میں ہوا، اور اسی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا تیر مشہور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بتا، اسلام میں سب سے پہلا تیر جس کا لگا ہے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ہے۔ اور جانتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے ایک واحد صحابی ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے کہا، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ صرف واحد صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ چائنا میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہاں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے فرمایا تھا، ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ جملہ پھر نبی پاک نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ سریہ ہوا، اس کے بعد ایک غزوہ بھی ہوا، حضور خود تشریف لے گئے تھے۔ ابوا ایک جگہ ہے جہاں حضور کی والدہ ماجدہ آرام فرما ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی جنگ نہیں ہوئی، 4 ہوئے، اس کے بعد 5ویں ایک جنگ تھی، غزوہ ذو العشیرہ اس کو کہتے ہیں، اسی کو بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ کل رات کو میں نے بتایا تھا کہ یہ قافلہ روکنے کے لیے ابو سفیان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے تھے، لیکن وہ بھی جنگ نہیں ہوئی، واپس آئے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جو باضابطہ صفوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ پورے تاریخ میں اکثر کو یہ مشہور ہے کہ پہلی جنگ عظیم اسلام میں بدر ہے، یقیناً وہ پہلی جنگ ہے، اس اعتبار سے کہ باضابطہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ پہلی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی جنگیں اس سے پہلے 5 ہوئی تھیں۔ یہ تاریخ میں نے جنگ بدر تک بتائی۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے درس میں جنگ بدر کے بعد کے حالات اور تیسری ہجری کے اہم واقعات اور دوسری ہجری کے واقعات زندگی باقی رہی تو عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔